السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی میں ہم ایک ایسی ٹیکنالوجی پر بات کریں گے جو زندگی کے بنیادی کوڈ کو یعنی اس کی تحریر کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اسے کرسپر جین ایڈیٹنگ کہتے ہیں۔ اگر اس گفتگو سے کچھ سیکھنے کو ملے تو براہ کرم سبسکرائب کر کے اور اسے صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر کے ہماری مدد کریں۔ آئیے ایک بہت گہرے امکان سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی دنیا جہاں وہ موروثی بیماریاں جو نسل در نسل خاندانوں کو تکلیف دیتی ہیں انہیں پیدائش سے پہلے ہی ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ انسانیت آج ایک ایسے مقام پر کھڑی ہے جہاں وہ نہ صرف کتاب حیات یعنی اپنے جینیاتی کوڈ کو پڑھ سکتی ہے بلکہ اس میں ترمیم بھی کر سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ ہم اپنی جینیاتی ساخت میں موجود خرابیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کسی کمپیوٹر پروگرام میں کوڈ کی غلطی کو درست کیا جاتا ہے۔ یہ جو انقلابی صلاحیت ہے اسے کرسپر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ اپنے ساتھ ہمارے دور کے سب سے اہم سوالات میں سے ایک لاتی ہے۔ اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ آخر یہ ٹیکنالوجی ہے کیا، اور یہ انسانوں کو کتاب حیات کو دوبارہ لکھنے کی یہ بے مثال طاقت کیسے دیتی ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کو تھوڑا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ کرسپر بنیادی طور پر ہمارے ڈی این اے کے لیے ایک بہت ہی باریک مالیکیولر کینچی کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ سائنسدانوں کو جینیتی کوڈ کے بالکل صحیح حصے کو تلاش کرنے، اسے کاٹنے اور پھر اسے تبدیل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اسی سے بیماریوں کا باعث بننے والی خرابیوں کو ٹھیک کرنے کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ ایک سوال ہے جو اس پوری اخلاقی اور روحانی بحث کا مرکز ہے۔ کیا انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ زندگی کے اس بنیادی تانے بانے میں ترمیم کرے؟ اور اگر ہے بھی تو اس کی حدود کیا ہونی چاہیے؟ اصل گفتگو دراصل یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھیے، ہر طاقتور چیز کی طرح کرسپر بھی ہمارے سامنے دو بالکل مختلف راستے رکھتی ہے۔ ایک طرف تو بے پناہ امید اور شفا کا وعدہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ سنگین اخلاقی خطرات اور خدشات کو بھی جنم دیتی ہے۔ آئیے ان دونوں پہلوؤں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایک طرف شفا کا وعدہ ہے، جیسے موروثی بیماریوں کا خاتمہ، کینسر کا جڑ سے علاج اور انسانی تکالیف کی روک تھام۔ تو دوسری طرف تکبر کا خطرہ بھی ہے، پرفیکٹ یا کامل انسانوں کو ڈیزائن کرنے کی کوشش، سماجی عدم مساوات کا بڑھنا اور زندگی کا ایک ایسی چیز بن جانا جسے خریدا اور بیچا جا سکے۔ یہ کوئی سائنس فکشن فلم کی کہانی نہیں ہے، یہ آج کی حقیقت ہے۔ بڑے بڑے اداروں میں کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سکل سیل اینیمیا کے مریض، جو کہ ایک بہت تکلیف دہ موروثی بیماری ہے، انہوں نے کرسپر پر مبنی علاج کے بعد اپنی صحت میں حیرت انگیز بہتری دیکھی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس طاقتور ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے کیسے بڑھیں؟ بحیثیت مسلمان ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے پاس دو بنیادی ذرائع ہیں، قرآن اور سنت۔ ہم انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اسلام ہمیں یہ واضح تعلیم دیتا ہے کہ انسانی تخلیق کو خود اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے اور اسے بہترین ساخت پر بہترین شکل میں پیدا کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی شفا کی تلاش نہ صرف جائز ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کے لیے اللہ نے ایک علاج پیدا کیا ہے۔ یہ حدیث ہمیں علم حاصل کرنے اور بیماریوں کا علاج ڈھونڈنے کی ترغیب دیتی ہے۔ تو یہاں پر سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں باتوں میں فرق کریں۔ ایک ہے کسی ٹوٹی ہوئی چیز کو ٹھیک کرنا، اور دوسرا ہے کسی ایسی چیز کو جو پہلے سے ہی مکمل ہے اسے اپنی مرضی سے دوبارہ ڈیزائن کرنا۔ علاج اور شفا کی اجازت ہے، لیکن انسانی تخلیق کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلنے کی کوشش تکبر اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں مداخلت کے برابر ہے۔ اور یہ بات اس تصور کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ ہمارا علم یعنی علم اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور ہر تحفے کے ساتھ ایک آزمائش آتی ہے جو کہ امانت ہے۔ یہ علم ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اسے انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں، نہ کہ اللہ کی تخلیق میں تکبر کے ساتھ دخل اندازی کے لیے۔ یہ سوچ، یہ نقطہ نظر ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے، یہ ہماری فکری وراثت کا ایک گہرا حصہ ہے۔ اسلامی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں علم کو ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ ماضی کے مسلم علماء کو ہی دیکھ لیں، انہوں نے طب میں دنیا کی رہنمائی کی، بڑی بڑی سرجریاں کی اور طبی علوم پر کتابیں لکھیں، لیکن ان کا مقصد ہمیشہ ایک ہی تھا، انسانی تکالیف کو کم کرنا، زندگی کی خدمت کرنا۔
ان کی سوچ کا مرکز یہ تھا کہ اخلاقیات کو ہمیشہ سائنسی صلاحیت کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ یہی ہماری میراث ہے اور اسی روشنی میں ہمیں آج کے جدید چیلنجز کا سامنا کرنا ہے۔ یہی میراث آج اس نسل کے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالتی ہے۔ ہم مستقبل کے محافظ ہیں اور ہمارے آج کے فیصلے آنے والی نسلوں پر گہرے اثرات ڈالیں گے۔ کرسپر انسانیت کو مجبور کرتی ہے کہ وہ انسانی مداخلت کی حدود کے بارے میں کچھ بہت مشکل سوالات کا سامنا کرے، جیسے کہ کون فیصلہ کرے گا کہ کون سی زندگیاں قابل قبول ہیں؟ کیا یہ ٹیکنالوجی امیر اور غریب کے درمیان فرق کو مزید بڑھا دے گی، جہاں صرف دولت مند ہی کمال خرید سکیں گے؟ اور اب ایک سیدھا پیغام ان لوگوں کے نام جو اس سائنسی میدان میں سب سے آگے کھڑے ہیں۔ آپ اس میدان میں دیر سے نہیں آئے، بلکہ آپ کی اس میں اشد ضرورت ہے تاکہ آپ اس کے اخلاقی محافظ بن سکیں۔ امت کو ایسے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے جن کے دل میں ایمان ہو، ایسے سائنسدانوں کی جن کا ضمیر زندہ ہو، اور ایسے موجدوں کی جو شہرت سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتے ہوں۔ اسلامی علم کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی جدت ترازی کو ایمان کی رہنمائی ملی، اس نے انسانیت کی بھلائی کی۔ ہمارے اسلاف نے اپنے دور کی ٹیکنالوجی کو اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر استعمال کیا۔ اب مستقبل لکھا جا رہا ہے اور قلم ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا مستقبل ہمارے فیصلوں پر منحصر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حکمت و ذمہ داری کے ساتھ اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوران اسٹوڈیو کی پیشکش اور تخلیق۔